اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں، ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو باقاعدہ طور پر 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ فیض حمید کے جرائم کی فہرست یوں تو بہت طویل ہے جس پر ہم اس پروگرام میں بات کریں گے، تاہم یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ فیض حمید نے جو کچھ کیا اس کے بعد اس مقدمے کے بطن سے کچھ اسی قسم کی سزا نکلنی تھی جو کہ نکل کے رہی۔ یہ سزا اپنے آپ میں ایک بہت اہم معنی اور مطالب سموئے ہوئے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں اس سے پہلے ایک چلن یہ تھا کہ آپ کچھ بھی کر لیں لیکن آپ احتساب کی زد میں نہیں آئیں گے، آپ کو جھنڈے میں لپیٹ کر کے اور باقاعدہ سلامی کے عمل سے گزار کر کے اور آپ کی لحد تک پہنچائے جانے کا رواج تھا۔ آپ یحییٰ خان سے شروع کریں اور آخری نام جو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں آتا ہے ان سب تک ایسا ہوا کہ باقاعدہ بگل بجا کر کے اور ان کو سلامی دے کر کے رخصت کیا گیا۔ فیض حمید کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ وہ اسی روایت بد کا سہارا لے کر کے اور بچ نکلیں گے، گو کہ اس حوالے سے ان کو کافی مرتبہ متنبہ کیا گیا، تنبیہ جاری کی گئی کہ آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، تاہم وہ کاتب تقدیر کی اس وارننگ کو سمجھنے سے قطعی طور پر قاصر رہے۔ یہاں یہ اس سزا کا کریڈٹ سب سے پہلے اس ایک عہد کو، اس عہد کے عہد سازوں کو دینا ضروری طور پر بنتا ہے، جنہوں نے یہ ایک نئی ٹرینڈ جو ہے وہ پاکستان میں ایک نئی ایگزامپل سیٹ کر دی ہے فیض حمید کو سزا دے کر کے کہ اب آپ کچھ بھی ہوں لیکن اگر آپ کے سامنے آپ کے کالے کارنامے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ذہن میں اس سزا کا تعین بھی کر لینا چاہیے جو کہ شاید آپ کو دی جا سکتی ہے، اور اسی کا اظہار اس سزا سے ہو رہا ہے۔ میرے پاس اس حوالے سے کچھ خبریں موجود ہیں۔ فیض حمید کے خلاف 15 ماہ تک یہ سننے سنانے کا جو عمل تھا، یہ عدالتی کارروائی، یہ فوجی عدالتی کارروائی یہ جاری رہی۔ ایس پی آر کے مطابق ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی: سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا وغیرہ وغیرہ۔ عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے یوں شروع ہوا کہ ملزم تمام الزامات میں قصوروار ثابت پایا گیا۔ ایس پی آر نے بتایا کہ فیلڈ کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے، ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام حقوق فراہم کیے گئے۔ سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام واٹ ایور، فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈر پشاور رہ چکے ہیں۔ فیض حمید کا جو سب سے بڑا ناقابل معافی جرم تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے آخری غیر متنازع ادارے پاکستانی افواج کو بھی انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی ہوس اقتدار کے تحت مل کر کے اور متنازع ترین ادارہ بنا دیا۔ یہ فیض حمید کی دی ہوئی گنجائش تھی، لیوریج تھی، یہ حوصلہ افزائی تھی کہ جس کے سبب 9 مئی جیسا خوفناک سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ اس سے پہلے جی ایچ کیو کے گیٹ کی طرف دیکھنا میرے اور آپ جیسے آدمیوں کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ چہ کا کہ ہم لاٹھی ڈنڈوں سے آراستہ ہو کر کے اور جی ایچ کیو پر حملہ آور ہو جائیں، ہم جو ہے وہ کور کمانڈر کی رہائش گاہ کو نظر آتش کر دیں، یہ سب کارروائیاں فیض حمید کے جو ہے وہ فیضیابی سے مستفید ہونے کے بعد ہی ممکن ہو پائیں۔ آلدو فیض حمید نے اس حوالے سے اپنے طور پر ایک بڑا فول پروف نظام بنا رکھا تھا، ایک فون گاڑی میں ایک بیٹی کے گھر تو ایک فلان کے گھر، ایک ڈھمکانے کے گھر، لیکن فیض حمید شاید بھول گئے کہ جس ادارے کے وہ سربراہ رہے ہیں اس ادارے میں ان سے کوئی بہت زیادہ یا کوئی بہت کم پڑھا لکھا بھی رہ چکا ہے۔ فیض حمید یہ بھول گئے کہ جس ادارے کے سربراہ وہ رہ کر کے اور گھر گئے ہیں اس سے پہلے اس ادارے کے سربراہ جنرل عاصم منیر بھی رہ چکے تھے، تو جو گھر آپ کو پتہ ہیں اس سے پہلے وہ گھر ان کو بھی پتہ رہے ہوں گے۔ تو اسی تجربے کا استعمال کرتے ہوئے جناب تمام تر کارروائیاں پوری کر کے ہر چیز کو اپنی منطقی انجام تک پہنچایا گیا، اور اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ یہ سزا تھوپی گئی ہے۔ 15 ماہ کا عمل بہت طویل ہوتا ہے، گو کہ فیض حمید نے جو کچھ کیا اس کے لیے بہت زیادہ سوچ وچار کی ضرورت تو نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کو پھلنے پھولنے دینے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے فیض حمید جو ہیں وہ انہوں نے جو کچھ کردار ادا کیا اس میں کوئی ثبوت کی چھان پھٹک کی ایز سچ تو ضرورت نہیں ہے،
تاہم کریڈٹ گوز ٹو ریسنٹ ملٹری ملٹری لیڈرشپ کہ جنہوں نے باقاعدہ اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچایا، اور وہ بھی اس لاجیکل انداز میں کہ کوئی انگلی کوئی شائبہ اس کی طرف نہ اٹھ سکے۔ میں اس سزا کو تازہ ہوا کا ایک جھونکا کہتا ہوں، میں اس سزا کو یہ کہتا ہوں کہ یہ شاید بارش کا پہلا قطرہ ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اس سزا سے ہی تمام تر عمل پورا نہیں ہو جاتا انصاف کا۔ اس سزا کو محض آغاز سمجھنا یہ ضروری ہے، لیکن اس سزا کے بطن سے کچھ اور سوتے پھوٹنے چاہیے، تب جا کر کے حقیقی معنوں میں انصاف ہوگا۔ فیض حمید سے فیضیاب ہونے والوں کو سزا دینا یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ کہ فیض حمید کے جو باسز تھے، فیض حمید بھی تو کسی کو رپورٹنگ تھا، فیض حمید اپنے طور پر یہ ساری کارروائیاں نہیں کر رہا تھا۔ عمران خان اکیلا 9 مئی کا ذمہ دار نہیں ہے، میں اس سے پہلے متعدد مرتبہ یہ باتیں دہرا چکا ہوں، آج ایک مرتبہ پھر موقع آیا ہے تو میں اسی عارفین نامہ کے پلیٹ فارم سے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا جو موقف کل تھا وہی آج بھی ہے کہ فیض حمید اور عمران خان اس سازش کے 2 کردار ہیں۔ تیسرا کردار جو تھا وہ ابھی تک آرام سے بیٹھا ہوا اپنا جو ہے وہ تمام تر پریولیجز پرکس ابھی تک انجوائے کر رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، معمار پی ٹی آئی، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ 9 مئی اگر ہوا تو 9 مئی کو کوئی نہ کوئی تو موجود تھا کہ جس کی سبب یہ اندر سے ساری کارروائیاں ہوئیں، وہ کون تھا؟ وہ فیض حمید تھا، ٹھیک ہے۔ 9 مئی اگر ہوا تو 9 مئی کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ضرور تھا کہ جو اپنی تقریروں کے ذریعے سے اکساہٹ پیدا کر رہا تھا، وہ کون تھا؟ وہ عمران خان تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کو آپ الگ نہیں کر سکتے اس پوری سازش سے، اس پورے یہ سارا جو معاملہ یہاں تک پہنچا ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو 5th جنریشن وارفیئر کے نام پر ہم پر جھوٹ کا ایک اللہ معاف کرے توبہ استغفار طوفان بلاخیز مسلط کیا گیا تھا، وہ بھی کسی کے زرخیز ذہن کی پیداوار تھی۔ گو کے سامنے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف غفور کو رکھ کر کے ڈی جی ایس پی آر کی کیپیسٹی میں اور ہم سے فرمائشیں کروائی جاتی تھیں پاکستانی میڈیا سے کہ جی آپ مثبت رپورٹنگ کریں، لیکن ڈی جی ایس پی آر بھی کسی کو رپلائی کرتا ہے بھائی، وہ کسی کو جواب دہ ہوتا ہے، وہ کسی کو آنسریبل ہوتا ہے، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ آنکھ بند کریں اور آپ کے ذہن میں خود بخود ایک عہدہ لکھا ہوا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف۔ اب تو ایک نیا عہدہ اس کی جگہ آ کر کے موجود ہے سی ڈی ایف کا، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف ہی کا وہ عہدہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر متمکن شخص میرا خیال ہے پوری فوج کا، پوری آرمی کا باس ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ فیض حمید کو اگر پنجانی تک پہنچایا ہے، اگر عمران خان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک خبر بھی کسی نے شیئر کی، 2 روز پرانی خبر ہے، میں نے اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن اب بات ہو ہی رہی ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ فرما رہے تھے کہ جی بانی پی ٹی آئی کا اشر عمران خان الطاف حسین جیسا ہوگا۔ الطاف حسین کا کیا اشر ہوا ہے؟ وہ تو وہاں بیٹھا ہوا مزے کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکے آپ الطاف حسین کا۔ اور اگر آپ صرف اسی بات پہ بغلے بجانے پہ راضی ہیں کہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم کو آپ نے ایک نئی پیکنگ میں پیش کر کے اس کو ایم کیو ایم پاکستان بنا کر کے اور کمالو ٹولے کو اس میں ایڈجسٹ کر کے اور ایک سو کالڈ سیٹ اپ چل رہا ہے، تو پھر یقیناً پھر آپ صحیح طور پہ تڑیاں لگا رہے ہیں ان کو۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے کب غلطی ہوئی ہے پہلے جو اب وہ غلطی کریں گے؟ مطلب لاجکس میرا خیال ہے۔ یہاں میں ایک بہت ضروری بات مجھے اب اچانک یاد آئی، اسی رمضان میں میں ایک جگہ افطار پہ تھا، وہاں ایک اہم ترین ادارے سے وابستہ ایک اہم شخصیت سے میری ملاقات ہوئی، ان سے کچھ گفتگو کا اتفاق ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا فیض حمید کے کیس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جو میرا آبزرویشن تھا میں نے ان سے شیئر کیا، انہوں نے کہا یار دیکھو میرے اپنے حساب سے یہ سزا نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ اگر یہ سزا ہوتی ہے تو فیض حمید کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ رگڑے میں آئیں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ادارہ اس وقت اس ایک چیز کا، اس ایک ایڈونچر کا متحمل ہو سکتا ہے۔ تو کیا آپ مجھے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ میں جس ادارے کے فرد سے بات کر رہا تھا، جو ڈیپوٹیشن پہ اس وقت بھی ایک اہم ادارے میں فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کا تعلق کس ادارے سے تھا سب سمجھ چکے ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں میں جنرل عاصم منیر صاحب کو اور جو بھی لوگ اس سیٹ اپ کا حصہ ہیں، یہ آرمی کے جو معاملات ہیں،
اس کو میں مبارکباد ضرور دینا چاہوں گا کہ بہرحال انہوں نے ایک قانونی طریقہ کار اختیار کر کے اور باقاعدہ لاجکس کا سہارا لے کر کے جنرل فیض حمید کو منطقی انجام تک پہنچایا. تاہم اس سلسلے میں ایک اور استدعا یہ حضور والا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ پاکستان میں کسی ڈی جی ایس آئی کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. آپ نے نظیر قائم کی، اس پہ آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. تاہم ایک اور کام یہاں جو کیے جانے کی میرے خیال ہے اشد ضرورت ہے، اور آپ بھی اس کی حساسیت اور اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہوں گے، ایسا میرا گمان ہے کہ جنرل فیض حمید کے باس یعنی اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بھی تمام تر شکوک و شبہات، خدشات اور الزامات جو بھی ان کے حوالے سے پائے جاتے ہیں کسی بھی اہم ترین سطح پر، اس کی بھی مکمل طور پر جانچ کروا کر کے، اور اگر وہ بھی اس ضمن میں قصوروار پائے جاتے ہیں تو اس سزا کا دائرہ وسیع کیا جائے. قمر جاوید باجوہ کو بھی پہلا کردار بنا دیا جائے کہ جو اہم ترین عہدے پر فائز ہونے کے باوجود، فائز رہنے کے باوجود بھی اس سزا کا مستحق ٹھہرا. بتا دیا جائے کہ قانون اور انصاف جو ہے وہ منہ دیکھ کر کے نہیں انصاف دیتا، وہ فیض حمید کا نام، نمبر پلیٹ گھر کے باہر لگی ہوئی تختی دیکھ کر کے انصاف نہیں دیتا. وہ انصاف دیتا ہے تو پھر بلا امتیاز، بلا تخصیص. میرا خیال ہے کہ ایسا جب تک نہ کیا جائے گا، انصاف، حقیقی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. اب دیکھیے پاکستان تحریک انصاف والے بیچارے کس طرح سے اپنا دامن چھڑاتے ہیں، آج شب کے پروگرام سے کس طرح سے بچ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. گو کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ٹیپ کرنا اور ان کو اپنے پروگرام میں لینا جو شیر لانے سے کم نہیں ہے. دیکھیے اب مورخ جو ہے وہ کیا کس جگہ ہمیں لے کر کے جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.